نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں۔ یہ شعر میں ایک عظیم المرتبت ہستی کے نام کر رہا ہوں جن کو دنیا محدث اعظم پاک و ہند کہتی ہے، جن کو دنیا محدث کبیر اور مفسر شہیر کہتی ہے، جن کو دنیا جامع المعقول والمنقول کہتی ہے، جن کو دنیا شیخ الحدیث والتفسیر کہتی ہے، جن کو دنیا استاذ العلماء والفضلاء کہتی ہے، جن کو دنیا سعید ملت کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میری مراد شارح صحیح بخاری و صحیح مسلم، مفسر تفسیر تبیان القرآن و تفسیر تبیان الفرقان، علامہ سید غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالی کی ذات مبارکہ ہے۔ سعید ملت حضرت علامہ ابو الوفا سید غلام رسول سعیدی کا شمار ان جلیل القدر علماء میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنے علم و حکمت، تصنیف و تالیف، تحقیق و تدقیق اور تدریس کے ذریعے نہ صرف اہل سنت و جماعت بلکہ امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائی۔ بلا شبہ آپ اپنے عہد کے محدث کبیر، مفسر شہیر، محقق بے نظیر، فقید المثال مدرس اور مثالی خطیب تھے۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں کہ جہاں آپ کی تصانیف اور بالخصوص شرح صحیح مسلم، نعمت الباری، تفسیر تبیان القرآن اور تبیان الفرقان نہ پہنچی ہو۔ علامہ سعیدی صاحب اسلام کی 1400 سال کی تاریخ میں وہ واحد عالم دین ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک کی 2 تفسیریں اور صحیحین یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شروحات لکھی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کی ذات امتیازی حیثیت کی مالک ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ 10 رمضان المبارک 1356 مطابق 14 نومبر 1937 بروز جمعۃ المبارک دہلی متحدہ ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ علامہ سعیدی صاحب کے برادر بزرگ سید محمد وزیر دہلوی نے اپنے والد ماجد سید محمد منیر دہلوی کی روایت علامہ سعیدی صاحب کو سنائی کہ سلطان ہند شاہ جہاں نے عرب سے چند نابغہ روزگار شخصیات کو بلایا تھا، 4 شخصیات کو بلایا تھا اور ان میں سے ایک سید اور عالم دین تھے، اور علامہ سعیدی صاحب انہی عالم دین اور سید کی اولاد میں سے ہیں۔ 1958 میں آپ غزالی زمان راضی دوراں علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے، اور اسی نسبت سے آپ سعیدی لکھتے اور کہلاتے رہے، اور اس کے بعد سے آپ علامہ غلام رسول سعیدی کے نام سے معروف اور مشہور ہیں۔ علامہ سعیدی صاحب کا نام سب سے پہلے اپنے والد محترم سید محمد منیر دہلوی کے نام پر احمد منیر رکھا گیا۔ بعد ازاں آپ کا نام شمس الزمان نجمی رکھا گیا، اور پھر جب آپ کی عمر 21 سال ہوئی اور آپ عبادت و ریاضت کی طرف متوجہ ہوئے، علم دین کے حصول کی طرف متوجہ ہوئے، تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کے طور پر آپ نے اپنا نام شمس الزمان نجمی سے بدل کر غلام رسول رکھ دیا۔ آپ نے اپنے نام کی نسبت غلام رسول کی طرف کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو انعامات و احسانات سے نوازتے ہوئے دنیا بھر کے لیے شمس الزمان نجمی یعنی زمانے کو روشنی عطا کرنے والا سورج بنا دیا، اور آپ اپنے پہلے نام شمس الزمان نجمی کے اسم بامسمہ بنا دیے گئے۔ بقول شاعر، میں فقط خاک ہوں مگر محمد سے ہے نسبت میری، یہی ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بڑھا دیتا ہے۔ علامہ سعیدی صاحب کا تعلق سید گھرانے سے تھا اور آپ سید زادہ تھے، لیکن آپ نے ساری زندگی تقریباً 80 سال تک
اپنے سید ہونے کی سعادت کو پوشیدہ رکھا اور ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اس راز سے آپ نے وصال سے 1 سال پہلے 2015 میں پردہ اٹھایا اور 2016 میں آپ کا وصال ہو گیا۔ یہ عمل آپ کی عاجزی، انکساری اور عظیم جذبے کو ظاہر کرتا ہے۔ علامہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب کے الفاظ میں وہ فرماتے ہیں، اور انہوں نے اپنی مایہ کتاب آئینہ ایام جلسوم کے اندر علامہ سعیدی صاحب کے اس حوالے کو ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی سید ہو تو اس نسبت کو لوگوں کو اپنی ذات سے عقیدت کو ابھارنے اور دنیاوی منفعت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کو، اپنی سیادت کو زندگی بھر پردہ اخفاء میں رکھا اور اپنی آخری تصنیف تبیان الفرقان میں اپنے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے اس کا اظہار کیا۔ یہ کمال اخلاص اور للہیت کی دلیل ہے۔ علامہ سعیدی صاحب کی یہ آخری تصنیف ہے تفسیر تبیان الفرقان۔ یہ 5 جلدوں پر مشتمل شائع ہو چکی ہے۔ اس کی 6ٹھی اور آخری جلد جو ہے وہ زیر ترتیب ہے۔ سورہ یاسین تک علامہ صاحب نے اس کی تفسیر لکھ دی تھی، اور فروری 2016 میں آپ کا وصال ہو گیا۔ تو اس کتاب کے اندر سب سے پہلے علامہ سعیدی صاحب نے اپنے سید ہونے کو ظاہر کر دیا۔ یہ کتنی کمال کی بات ہے، کتنی عظیم الشان مثال کی بات ہے کہ آپ سید ہونے کے باوجود آپ نے اپنی سیادت کو، اپنے سید ہونے کو ظاہر نہیں کیا، اور اپنی عمر کے آخری سالوں میں اس کا اظہار کر دیا۔ یہ آپ کی عاجزی کی، انکساری کی ایک عظیم الشان مثال ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علامہ صاحب سے عقیدت و محبت رکھنے کی اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔